میلاد شریف منانے کے عقلی فائدے کیا کیا ہیں؟ عقلی فائدے کیا کیا ہیں کہ میلاد ایک ایسی محفل ہے جسے میں نے بیان کیا کہ اس میں واعظ و نصیحت کی جاتی ہے۔ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں تو اہل علم وہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے احوال بتاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری عوام میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ ماشاءاللہ سے خود بھی کتابوں سے مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری عوام کا ایک بڑا حصہ جو ہوتا ہے جو کتابوں سے بہت دور ہوتا ہے، یا کبھی کبھی مسجد میں چلے گئے، کبھی کبھی کسی اہل علم کے پاس چلے گئے، تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اہل علم وہاں تشریف لاتے ہیں اور وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ بیان کرتے ہیں، حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ عام عوام الناس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، آپ کی شان کے متعلق بے شمار معاملات کا معلوم ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، اور ان کے علم میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات محافل میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو وہ جب آپ محبت سے پیار سے حضور علیہ السلام کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کی تو شان یہ ہے، میرے آقا تو رحمت للعالمین ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں تو جو بھی آیا سرکار نے اس کو نوازا اور بے شمار نوازا، بہت کچھ عطا کیا، آپ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ جب ایسے بے شمار جب آپ واقعات بیان کرتے ہیں، اندازہ کریں کہ ایسے واقعات جب آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک کافر نے، ایک غیر مسلم نے، جو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، ابو لہب، جب انہوں نے، حالانکہ وہ دیکھیں حضور علیہ السلام کے ساتھ گستاخانہ رویہ بھی تھا ان کا، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت کیا ہوا کہ انہوں نے جب سنا کہ جناب حضور کی ولادت ہوئی ہے، میرے بھائی کی گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اپنی ایک غلام عورت، لونڈی جسے کہا جاتا تھا اس دور میں، تو ان کو 2 انگلیوں کے اشارے سے کہا جاؤ، میں نے تمہیں اپنے بھتیجے محمد کے پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کیا 2 انگلیوں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، گو کہ اس کو گستاخی کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن آتا ہے تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ اس کی انگلیوں سے اس کو پانی، ٹھنڈا پانی جو ہے، میٹھا پانی اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ کہ اگر ایک کافر ہے جو گستاخ بھی تھا، لیکن مرنے کے بعد صرف حضور علیہ السلام، اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا، یہ سمجھ کر نہیں آزاد کیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بھتیجا سمجھ کے کیا تھا، تو تب بھی اللہ پاک اگر ان کے اوپر کرم کر رہا ہے اور ان کو ہر پیر کو یا ان کو حضور کی ولادت کے دن پانی عطا ہو رہا ہے، تو یارو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ادا کرنے والے ہیں، تو آپ سوچیں ہمارا رب ہمارے پر کتنا کرم کرے گا۔ تو یہ بھی اس کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کافروں پہ کرم کر سکتا ہے حضور کا میلاد منانے میں، حالانکہ انہوں نے انجانے میں ہوا، لیکن اللہ نے اس کو بھی قبول فرما لیا۔ تو جو لوگ حضور کی خوشی دل سے مناتے ہیں، حضور کی خوشی میں شیرینی بانٹتے ہیں، میٹھا بانٹتے ہیں، لوگوں کو خوشیاں بانٹتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا کچھ عطا کرے گا۔ اسی طرح علماء کرام تشریف لاتے ہیں، اس میں دینی مسئلے مسائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو کبھی کبھی جمعے کی نماز ہی پڑھنے مسجد چلے جاتے ہیں، یا کبھی کبھی عیدین کے موقع پر چلے جاتے ہیں، لیکن میلاد کا مہینہ ایسے ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ پورا مہینہ ہی محافل ہوتی ہیں، اور پورے مہینے میں ہی علماء کرام ماشاءاللہ سے مصروف ہوتے ہیں، اہل علم، اور وہ ہر جگہ جگہ جاتے ہیں اور وہاں پہ محافلوں میں حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو حضور کی شانوں کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض کا نثر کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور بعض کا نظم بھی ایسی انداز میں لکھی جاتی ہے کہ اس میں حضور کے شمائل بیان کیے جاتے ہیں، حضور کا حلیہ مبارک بیان کیا جاتا ہے، دائی حلیمہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس میں نعتیہ کلاموں میں پیش کیے جاتے ہیں، جو ہمارے ثنا خان حضرات بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی بہت کچھ انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح مجلسوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب، آپ کا شجرہ
بیان کیا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک، آپ کے ازواج مطہرات، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین کے، اہل بیت اطہار کے پیارے پیارے واقعات جو ہماری زندگی، ہمارے ایمان کو اور زیادہ تر و تازہ کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان کو اور زیادہ طاقت اور تقویت اور مضبوط بنا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں پہ بیان کی جاتی ہیں۔ سامعین محترم، اس طرح غیر مذاہب کے لوگ جو ہیں، یہ قادیانی ہیں، رافضی ہیں، یہ لوگ جو ہیں اپنے اپنے عقیدوں کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جب جائیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اپنے عقائد سنیں، اپنے علماء اکرام سے ان سے سوالات کریں، پوچھیں، ان محافل کا فائدہ اٹھائیں، اور گھر آ کے اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اپنی اولادوں کو بھی حضور علیہ السلام کی محبت سکھائیں اور بتائیں کہ گستاخی کیا ہے، بے ادبی کیا ہے، اور حضور کا عشق کیا ہے، اور حضور کی شان کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنے اولادوں کو بتانی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے میلاد منانے کی اور اس میں علم کی گفتگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کی شان کریمی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔